www.attableek.com, the reviver of Iman. بزرگوں اور بھائیوں، یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے قرآن کریم کی۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، بہت سی صورتیں کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا، کوئی واقعہ پیش آیا اس کے بعد کسی صورت کا نزول ہوا۔ جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری اور حلالت کی بنیاد پر 2-4 راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، تو آپ کی چچی جو تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور عورہ اس کا نام تھا، عورہ بنت حرب۔ اس نے یوں کہا کہ ان محمد قد ودعہ شیطان، رواہ البخاری، کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، اللہ کو شیطان کہا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت بہرحال انسان تھے، بشر تھے، تکلیف کا ہونا یقینی بات ہے۔ مدینہ شریف میں آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ میں عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ مسلمان منافقانہ انداز کا بھی نہیں تھا، کفر ہی میں تھا، اور وہ چونکہ مدینے کا سردار تھا تو اس کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غیر مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے، یہود بھی تھے۔ حضرت نے موقع مناسب سمجھا کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اچھا موقع ہے، حضرت وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے دین کی بات کچھ پہنچائی۔ تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا، محمد اگر تو سچا ہے تو اپنی مجلسوں میں باتیں کر، یہاں ہماری مجلسوں میں تجھے آنے کی اجازت نہیں۔ اور جو کچھ برا بھلا کہنا تھا وہ کہا، اور حضرت کا گدھا تھا، حضرت گدھے پر سوار ہو کر گئے تھے، تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے یوں ناک پر ہاتھ دیا اور فرمایا، محمد تیرے گدھے کی راکھ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ بہرحال حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی، حضرت وہاں سے آگے تشریف لے گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں، اور فرمایا، سعد دیکھو نا ابو حباب نے مجھ کو کیا کہا۔ فرمایا حضرت کیا کہا؟ تو کہا ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا اور مجھے ایسی ایسی باتیں کہی اس نے۔ ابو حباب اس کی کنیت تھی عبداللہ ابن ابی کی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے تسلی دی، فرمایا اللہ کے حبیب، وہ تو ایسا ہی آدمی ہے، نکما ہے وغیرہ، جو کچھ تسلی کے کلمات ہو سکتے تھے وہ کہو، لیکن نبی کو کما حق کہو تسلی نہ ہوئی۔ کائنات کے مالک نے نبی کو تسلی دی، تعالیٰ جل شانہ نے پھر تسلی دی اور فرمایا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے اور مشرکین سے ابھی تو بہت تکلیفوں کی باتیں سنیں گے، یہ تو کچھ کم ہے، ابھی تو یہ لوگ تمہیں بہت سنائیں گے، بہت تانے دیں گے، بہت طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا اگر آپ صبر کر لو اور تقوی اختیار کرو تو اس سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ آیت مجھے اور آپ کو اس زمانے میں خوب کہہ رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، یہ آیت اس زمانے میں ہمیں بھی بہت سبق دے رہی ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی مشرکین کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے بہت تانے دیے جائیں گے، تو
تمہیں ٹیرر کے الزام، تمہیں فلاں کا الزام، تمہیں دھوکے باز کا الزام، تمہیں داڑھی ٹوپی کا الزام، تمہیں لباس کا الزام، طرح طرح کے تمہیں الزام دیے جائیں گے. کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو طریق تم اختیار کر رہے ہو وہ شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی ہے. شریعت تمہیں کہہ رہی ہے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِن تَصْبِرُوا، بس میں اشارات کرتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ جو طریق تم اختیار کر رہے ہو یہ طریق اس کا جواب نہیں ہے، یہ ماردھار اس کا جواب نہیں ہے، یہ لوٹ مار اور کسی کو مار دینا یہ جواب نہیں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنا تعلق رکھو، تو پھر اللہ بدر کا مسئلہ بھی کرے گا اور احد کی کامیابی کا مسئلہ بھی کرے گا. اور جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہے ان تمام مسائل کو اللہ کی طرف سے ہونا اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، تکلیفیں آپ کو بھی ہوتی تھی، مختلف مواقع پر آپ کو تکلیف ہوئی ہے. واقع عفق کے اندر آپ ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا بعض لوگ میری فیملی پر الزام لگا کر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ نے صراحتاً فرمایا. معلوم ہوتا ہے تکلیف آپ کو بھی ہوتی تھی، آپ کا بھی دل تھا، آپ کا تو کوئی پتھر نہیں تھا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے کو، حضرت زینب کے بیٹے کو جو عالم سکرات میں لوت پوت ہو رہا تھا، اپنے ہاتھ میں یوں اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ انت تبکی، آپ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میرا بھی دل ہے. تو سعد نے فرمایا کہ میرے اتنے بچے ہیں میں نے کبھی بوسہ تک نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا تیرا دل ہے یا پتھر ہے؟ دل والوں کے آنسو تو بہہ جاتے ہیں، ان کا تو دل بہہ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں تعالی جل شانہ نے مومن کے دل کو اور غیر مومن کے دل کو پتھر سے تعبیر کیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. کچھ پتھر وہ ہیں جو پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں لیکن اللہ کا خوف کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتے ہیں. کچھ پتھر وہ ہیں جو فت پڑتے ہیں پانی بہہ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے دل وہ ہیں کہ اللہ کے کتنے تذکرے کرو، جہنم کے تذکرے کرو، اس کی نعمتوں کے تذکرے کرو، لیکن کبھی بھی ان کے دل کا پانی بہتا بھی نہیں. تعالیٰ نے ان کو قساوت قلبی سے تعبیر فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے فلسفی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کی جگہ جگہ میں بات سناتا رہتا ہوں. ہمارے ان اکابر نے فلسفیانہ انداز سے جواب نہ دیا ہوتا تو آج ہمارے پاس ان لوگوں کے اشکالات کے جواب نہ ہوتے. میں آپ کو جو اہل علم ہے ان سے کہتا ہوں احیاء العلوم کا مطالعہ کرو، اس زمانے میں آپ کو جواب دینے میں بہت کام آئے گا. حضرت نانوتوی کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اس زمانے میں ہمیں جواب دینے میں بہت کام آئے گا. چونکہ یہاں کی نسل جو آپ کی بڑی ہو رہی ہے ان کے ذہنوں میں انٹرنیٹ کی دنیا کی وجہ سے سوال کی دنیا کھڑی ہوتی ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. اگرچہ شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں اشکال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے اور شریعت لامحدود ذات کی اتاری ہوئی ہے. تو لامحدود ذات کی شریعت محدود عقل میں نہیں آ سکتی، اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. تاہم اس میں حکمتیں ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کو ہمیں بتانا بھی چاہیے. لیکن حکمتوں پر ماننے کا مدار نہیں ہے کہ اگر حکمت سمجھ میں آئے تو ہم مانیں گے اور حکمت سمجھ میں نہ آئی تو ہم نہیں مانیں گے. حکمتوں پر شریعت کا مدار نہیں ہے. یہ بلا چون و چرا شریعت کو مان لینا چاہیے. امام غزالی کی بات میں نے کل ہی ذکر کی تھی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سوال ہوا کہ ایک ملحد کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہارا وضو تو شروع کیا ہے
मुंह धोने से। इदा कुंतुम इला सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, पहले मुंह धोवो, फिर हाथ धोवो, सर पर मसा करो, पांव धोवो। तो कुरान तो तुम्हारा वुजू शुरू कर रहा है मुंह धोने से, और तुम लोग वुजू शुरू कर रहे हो, तुम्हारा नबी वुजू शुरू कर रहा है हाथ धोने से, कि पहले हाथ धोवो, फिर कुल्ली करो, फिर नाक में पानी डालो। तो तुम कुरान के मुखालिफ हो। ये मुल्हिद का सवाल था। आजकल इसी तरह के सवाल के जरिए से तो तुम्हें कंफ्यूज किया जाता है, तुम्हारे जहन को एकदम बिगाड़ दिया जाता है, और तुम कुरान से यकीन हटा लेते हो, हदीस से यकीन हटा लेते हो। कोई अहले कुरान बन जाता है तो कोई सिर्फ हदीस ही का मानने वाला बन जाता है, और अकाबिर के बाप में न बोलने की बातें बोल दिया करता है। ये सब के सब सुन्नतों से हटने के रास्ते हैं, नबी से हटने के रास्ते हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज तुम ज़ईफ कहकर हदीसों से हटोगे तो कल को तुम वाजिबात से हट जाओगे, परसों तुम फराइज से हट जाओगे, एक दिन आएगा कि मौत से पहले ईमान से हट जाओगे, तुम कहीं बेईमान न चले जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, इन फितनों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो हजरत इमाम गजाली के सामने ये सवाल आया कि अल्लाह तो वुजू शुरू कर रहा है चेहरा धोने से, और तुम शुरू करते हो हाथ धोने से, नबी ने तुमको ये सिखाया, तो कुरान की मुखालफत कर रहे हो। तो हजरत इमाम गजाली ने जवाब दिया कि ये वुजू जो है वो तो हकीकतन वही वुजू है जो कुरान बयान कर रहा है, वही फर्ज भी है कि पहले चेहरा, फिर हाथ, सर का मसा और पांव। लेकिन वुजू के लिए साफ सुथरे पानी की जरूरत है, इसलिए कि मुकद्दस वुजू से मुकद्दस खुदा की दरगाह में जाना है, अल्लाह की दरबार में जाना है, तो पानी भी बड़ा साफ सुथरा चाहिए। हमें अब पानी देखना है कि पानी साफ सुथरा है या नहीं। फरमाया हाथ धोकर उसके रंग को देख लेते हैं कि पाक है या नहीं, और कुल्ली करके उसका जायका चख करके हम देख लेते हैं कि पानी पाक है या नहीं, और फिर नाक में पानी डालकर उसकी बू के जरिए से पता लगा लेते हैं कि पानी पाक है या नहीं। जब पानी के अंदर देखने के ये तीन ही तरीके थे, उसका रंग देखा जाए, उसका जायका देखा जाए, उसकी बू देखी जाए। इन तीनों से पानी के ताहिर और गैर ताहिर होने का पता चल गया। जब इन तीनों से पता चल गया तो अब हमने कुरान पर अमल किया और वुजू शुरू किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, चेहरा धो लो, हाथ धो लो, सर पर मसा कर लो, पांव धो लो। तो ये उसका मुकद्दमा है। ये जो तीन चीजें हम कर रहे हैं ये मुकद्दमा है। हमने इस मुकद्दमे को अपने नबी को करते हुए देखा, इसलिए हम इन तीनों को सुन्नत कहते हैं। और इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, चेहरा धोने को अल्लाह कह रहा है तो हमने उसको फर्ज का दर्जा दे दिया। ये सुन्नत का दर्जा, ये फर्ज का दर्जा। सुन्नत से पानी की तहारत का पता लगाया और चेहरा धोने से अल्लाह के हुक्म को अदा फरमाया। ऐसे बहुत सारे मसाइल को हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल-उलूम में खोल खोल कर बयान किया है। हमें चाहिए कि उन किताबों का मुताला करें ताकि इस जमाने में जो इश्कालात हो रहे हैं, जो हालात आ रहे हैं, जो शरीयत के बाब में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, हम इन मसाइल को हमारे अकाबिर के इन सवाल जवाबों से हल करके उम्मत को समझाने वाले बने। तो बहरहाल मैं तो ये कह रहा था कि ये आयत जो है हमें बहुत कुछ कह जाती है। वला तस्माउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यूं कहा गया इन्न मुहम्मदन क़द वद्दअहु शैतानहु, मोहम्मद को उसके खुदा ने छोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई कि मेरे अल्लाह को शैतान कह दिया। अल्लाह ताला ने नबी को तसल्ली देने के लिए सूरत उतारी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। आपके रब ने न छोड़ा और न आप मक़तूउन नसब है, यानी आपका नसब भी चलेगा और आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं है। और अजीब व गरीब बात इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न क़य्यिम में लिखी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह ने दिन की कसम खाई और रात की कसम खाई और इशारा फरमाया पैगंबर इन दोनों कसमों का ताल्लुक तेरी ही जात से है।
فرمایا جہالت کی راتیں چھٹے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں صبح کی روشنی ظاہر ہوگی. والضحیٰ واللیل اذا ابن قیم تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور جو قرآن کو انہوں نے کھولا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها، اس جہاں متقیوں کا بیان ہوا کہ جنت کے پاس لایا جائے گا تو اللہ واو نہیں لایا، اور وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، واو لایا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جنتیوں کے بیان میں اللہ واو بھول گیا ہو. مضمون تو دونوں کا ایک ہی چل رہا ہے کہ متقیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے اور جو ہے کافروں کو جہنم کی طرف. تو ایک جگہ واو ہے ایک جگہ واو نہیں. یہاں جو ابن قیم نے لکھا یہ تو بات یاد آ گئی، ابن قیم کا نام آیا تو میں آج یہ نقطہ ذہن میں آیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واو حالیہ ہے، جو یہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ مجرم کو جب قید خانے کے پاس لایا جاتا ہے تب جو ہے قید خانے کا دروازہ کھولا جاتا ہے. پہلے سے استقبال میں دروازہ کھلا ہوا نہیں رکھا جاتا، دروازے کے پاس لاتے ہیں پھر دروازہ کھول کر دھکیل دیتے ہیں. اس بات کو بتلانے کے لیے جہنمیوں کے بیان میں واو لایا گیا. اور مہمان جب مکرم آتا ہے ہمارا تو ہم پہلے سے دروازہ کھلا رکھتے ہیں. تمہارے وہاں نہیں کہ کت کت کرے تب دروازہ کھولا جائے، وہاں تو پہلے سے مہمان کی آمد پر دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے کہ ہمارے مکرم مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے دروازہ کھول دو. فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تب اللہ دروازہ کھولے گا، استقبال میں پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا. اس معنی کو بیان کرنے کے لیے واو کو یہاں چھوڑ دیا گیا. تو اب ترجمہ ہوگا متقیوں کو جب جنت کے پاس لے جایا جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. فتحت ابوابها، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا بھی ایک پس منظر ہوا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی امام بخاری نے عجیب بیان کیا. انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر جو سوالات کیے تھے ان سوالات کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے. اب اس کا جواب نبی کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ کوئی سائنس نہیں دے سکتی، سائنس بھی نہیں دے سکتی. دوسرا سوال ان کا یہ تھا عبداللہ ابن سلام کا کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کھلائے گا. اب اس کا جواب کون نبی کے علاوہ دے سکتا ہے؟ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا جس کا پانی رحمدانی میں پہلے جاتا ہے اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اگر مرد کا پانی پہلے گیا تو لڑکے کا فیصلہ، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو لڑکی کا فیصلہ کرتا ہے. اگرچہ دینا تو اللہ ہی کو ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن اللہ جو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا پانی پہلے پہنچا دیتا ہے. لڑکا پیدا کرنا چاہتا ہے تو مرد کا پانی پہلے چلا جاتا ہے، اور لڑکی پیدا کرنا چاہتا ہے تو عورت کا پانی پہلے اندر بھیج دیتا ہے. اور آگے نبی نے ایک جواب اور اپنی طرف سے دیا، فرمایا جس کا پانی زیادہ جاتا ہے اللہ اس بچے کو اس کی شکل پر بناتا ہے. باپ کا پانی زیادہ گیا تو بچہ باپ کی شکل پر، ماں کا پانی زیادہ گیا تو بچہ ماں کی شکل پر. تو فرمایا تقدم و تاخر پر، پہلے جانے پر میل اور فیمیل کا فیصلہ، اور کم اور زیادہ پر مشابہت کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے. 1400 سال ہو گئے، کوئی سائنس بھی یہ نہیں بیان کر سکتی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ سونوگرافی تھا، نہ ایکس رے مشین تھا، نہ بلڈ ٹیسٹ تھا، کچھ نہیں تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. دوسرا جو انہوں نے سوال کیا تھا
وہ یہ تھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا. بخاری شریف میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب اللہ کھلائے گا. کبھی کھائے بھی نہیں ہوں گے, نہ آزاد کشمیر والوں نے کھائے ہوں گے, نہ آپ نے کھائے ہوں گے, نہ گجراتیوں نے کسی نے کھائے ہوں گے. بھلا کباب تو کھائے ہوں گے, لیکن مچھلی کے کباب, اور وہ بھی مچھلی کے جگر کے کباب اللہ تعالیٰ کھلائے گا. فرمایا یہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا. جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو میں بچوں کو مزاحاً کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ناشتہ ہوگا, یہ ناشتے کی ابتدا ہوگی, کھانا تو اس کے بعد ہوگا. یہ تو ابھی ابتدائی ناشتہ تمہیں دیا جائے گا. تو جب یہ دو سوال کے جواب عبداللہ ابن سلام نے سنے تو فرمایا حضرت ہاتھ لائیے, میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہوں, آپ سچے رسول ہیں, آپ سچے رسول ہیں. پھر عبداللہ ابن سلام گھومنے لگے. حضور سمجھ گئے ان کو میری مہر نبوت دیکھنا ہے. تو حضرت نے ذرا چادر ہٹا دی, مہر نبوت کو دیکھ لیا تو بوسہ دے دیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بس ابھی ایمان لائے ہی تھے, بیٹھے ہوئے تھے, باتیں حضرت سے فرما رہے تھے, اتنے میں کچھ یہودی آ گئے حضرت کے پاس. تو عبداللہ ابن سلام پیچھے چھپ گئے, وہیں کہیں دیوار کے پیچھے. اب فرمایا حضرت یہ قوم جو ہے نا میری بڑی نالائق ہیں, آپ ذرا ان سے میرے متعلق پوچھو. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم میں عبداللہ کیسا آدمی ہے, ان لوگوں سے پوچھا. چونکہ حضرت عبداللہ تو عالم تھے, ان میں بہت بڑے عالم تھے. فرمایا عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ فرمایا بہترین آدمی اور بہترین باپ کا بیٹا, باپ بھی بہترین, بیٹا بھی بہت اچھا. تو فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو اعاذہ اللہ, اللہ اس کی حفاظت کرے تم پر ایمان لانے سے. یہ لوگ کہنے لگے اعاذہ اللہ, اللہ اس کو بچائے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نکل آئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا بدترین انسان اور بدترین باپ کا بیٹا ہے. ابھی 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ کریم ابن الکریم, اور تھوڑی دیر کے بعد بیان بدل گیا کہ بدترین. دنیا میں یہ حالات ابھی بھی جو ہے نا اس روایت پر خوب فٹ کرتے چلے جائیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں کھولتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات پر دنیا کے حالات فٹ کرتے چلے جائیں. اس وقت بھی ان کی زبانیں جو ہے نا آپ اسی پر فٹ کرتے چلے جائیں. کل کو آپ کی تعریف ہے, آج آپ کی برائی ہوگی. اگر فیور میں ہے تعریف ہے, مخالفت میں آپ کی تعریف ہوگی. یہ ان کی زبان ہے. وہ اپنی کتاب کے اوپر عامل نہیں رہے. اگر اپنی کتاب پر عامل رہتے تو خدا پاک کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو جاتے, اللہ کے حبیب کی پیروی کر لیتے. تو یہ عبداللہ ابن سلام ایمان لائے. یہودیت میں اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام کیا تھا, کسی وجہ سے کوئی شریعت کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا. عبداللہ ابن سلام یہودیت میں نہیں کھاتے تھے, اب ایمان لے آئے. ایمان نے اونٹ کا گوشت حلال کیا, حضور کی شریعت میں حلال ہے, لیکن یہ ابھی بھی بچتے تھے اونٹ کے گوشت سے. جیسے میرے پاس ایک صاحب ایمان لائے ابھی 2-4 مہینہ قبل, پوری فیملی اور گریجویٹ ماشاءاللہ آفیسر, اور ان کے 2 بیٹے, ان کی بیوی مسلمان ہوئے. ان کا ایفیڈیوٹ کا مسئلہ تھا, ہم نے ادھر ادھر دوڑ کر ان کا ایفیڈیوٹ بھی بنا دیا. تو وہ ابھی میں ایک سالانہ جلسے میں ادھر گیا تو وہ مجھے وہاں ملنے آ گئے. تو میرے ساتھ بیٹھے لیکن گوشت نہیں کھا رہے تھے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا وہ بڑے کھائے. میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ. وہ نہیں کھاتے تھے کفر کے زمانے میں وہ بڑے کا گوشت گائے کا. اب تو تم اسلام میں آ گئے ہو, اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. تو عبداللہ ابن سلام اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے. اللہ نے اس پر آیت اتاری کہ عبداللہ جب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر آ چکے ہو تو کسی کی اتباع کرو. اس شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے تو اب تم اس کو کھاؤ. اس طریق کو اپنے دماغ میں لے کر نہ چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان اسی طرح تمہیں کرائے گا کہ کچھ قدم ادھر اور کچھ قدم ادھر, اور آہستہ آہستہ ادھر سے ادھر چلے جاؤ گے. انہ لکم عدو مبین. تو اب سنو میرے بھائیو, اس آیت سے سبق یہ نکلا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کیا ایمان اسلام میں فرق ہے؟ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان اسلام, ہاں فرق ہے. ایمان نام ہے باطنی انقیاد کا, فرما برداری کا, اطاعت کا,
اور اسلام نام ہے ظاہری فرما برداری کا. دل میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، تو باہر بھی اللہ اس کا رسول ہمارے بدن پر ہونا چاہیے، ہماری باڈی پر ہونا چاہیے. ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہمارا روزہ حضور کے مطابق ہو، ہمارا بولنا حضور کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق نبی علیہ السلام کے مطابق ہو. اس کو کہا جاتا ہے اسلام. آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن اسلام نہیں ہے. زبان جھوٹ بول رہی ہے، آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، ہاتھ ظلم کر رہے ہیں، کان غلط سن رہے ہیں، ساری چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہے. اور اسلام نام ہے مکمل انقیاد، فرما برداری کا، چاہے سمجھ میں آوے یا سمجھ میں نہ آئے. بس اللہ نے یوں کہہ دیا کہ جب حج میں جاؤ تو 3 پتھر ہے، اس پر کنکر مارو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کو مارنا، اس کا نام اسلام ہے. اور وائی وائی کرتے رہنا یہ اسلام کے خلاف ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ چکر لگاؤ اور طواف زیارت کرو تو ہی حج ہوگا، ورنہ حج ہونے والا نہیں. تو مکمل اسلام. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو، تو تعویل نہیں کی کہ نہیں اس کی کوئی اور تعبیر ہوگی، اس لیے کہ ذبح انسان کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. پھر یہ کہاں سے ایسا خواب آ جائے گا؟ کوئی اور تعبیر ہوگی. کوئی تعبیر نہیں. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے. اور جب اسماعیل کو کہا تو اسماعیل السلام نے بھی فرمایا یا ابتی فرماتو، کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. قرآن نے اس کو اسلام سے تعبیر فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اپنے آپ کو جھکا دیا. تو میرے بھائیو یہ آیت مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل. ہماری زندگیوں کو ہمیں اسلام میں داخل کرنا ہے. پورے احکام جو ہیں اسلام کے ہمارے اندر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان ہیں، مسجد سے باہر ہم اسلام کو چھوڑ دیں. دنیا یہی چاہ رہی ہے آپ سے، دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ آپ مسجد میں مسلمان رہو، مکمل مسلمان رہو، سجدے بھی کرو، تسبیح بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، چپ چاپ ادب سے بھی بیٹھے رہو. لیکن باہر نکلو تو جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی دو، فریب بھی کرو، عزت بھی لوٹو، نگاہوں سے زنا بھی کرو، آنکھوں کے زنا بھی کرو، اور جو چاہے بولو. مارکیٹ میں سود کا مسئلہ بھی کر لو، اس کو بھی حلال کہہ دو، کسی کے پیسے لے کر کے کھا جاؤ اور واپس نہ کرو. دنیا تم سے یہی چاہتی ہے اور محمد الرسول اللہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی مسلمان رہو، باہر بھی مسلمان رہو، مارکیٹ میں بھی مسلمان رہو، دکان میں بھی مسلمان رہو. اسی لیے کتاب البیوع محدثین نے قائم فرمایا، اسی لیے کتاب الاجارہ محدثین نے قائم فرمایا. بزنس کے مسائل، کرائے کے مسائل، جاب کے مسائل، یہ تمام مسائل حضور کی روایتوں سے اسی لیے ثابت فرمائے کہ ہم اندر بھی مسلمان رہیں، باہر بھی مسلمان رہیں. جہاں یہ ہوگا وہاں اسلام کامل ہوگا، ورنہ تو ایک قدم ادھر ہوگا، ایک قدم ادھر ہوگا، ایک قدم حق پر ہوگا، ایک قدم باطل پر ہوگا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسلام میں مکمل طور پر داخل فرما دے. حضرات صحابہ کرام جب اسلام لاتے تھے تو پھر اسلام میں مکمل داخل ہو جاتے تھے. حضرت حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی ہے، جوان ہے بالکل، حضرت نے اپنی پارلیمنٹ میں رکھا تھا اس لیے کہ قرآن کے بڑے ماہر تھے. تو ایک مرتبہ ان کے چچا نے یوں کہا کہ حور تو روزانہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، عمر کی ذرا مجھے بھی لے جا. فرمایا حضور سے، حضرت سے، امیر المؤمنین سے اجازت لے لوں گا. اجازت لی تو حضرت عمر نے اجازت دے دی، اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ ایسے تو رہی تھی کہ کوئی ڈر کا مسئلہ تھا، وہاں تو قرآن حدیث پر بحث ہوتی تھی. تو چچا بھی آئے. اب چچا نے آ کر حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا، امیر المؤمنین تم انصاف نہیں کرتے، تم مال کو صحیح تقسیم نہیں کرتے. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، قریب تھا کہ پٹائی کر دیتے. وہیں پر حور بن قیس بھتیجے نے حضرت عمر کو ایک آیت سنائی. میں بتا رہا ہوں اسلام. فرمایا حور نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. والکاظمین الغیظ، امیر المؤمنین اللہ کہتا ہے کہ مومنین تو غصے کو پینے والے. حضرت کا غصہ ٹھنڈا کوڑا رکھ دیا. پھر فرمایا والعافین عن الناس،
معاف کرنے والے ہیں. بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت. والعافین عن الناس، معاف کرنے والے. عمر نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، تو حضرت عمر نے اپنے جیب سے کچھ پیسے بھی عطا فرمائے. واللہ یحب المحسنین. عمر کے بعد میں روایت میں لکھا ہے وکان عمر وقافا علی القرآن، جب قرآن آ جاتا تھا تو عمر ٹھہر جاتا. یہ ہے اسلام کہ جب قرآن اور حدیث آ جائے ہم ٹھہر جائیں، اپنی منمانی نہ چلائیں. منمانی چلانا اسلام کے خلاف ہے اور قرآن حدیث پہ چلنا شریعت ہے. اللہ ہم کو شریعت پر چلائیں اور منمانی طریق پر چلنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مبارک وقت ہے، روزے کے اختتام کا وقت ہے. اللہ آپ ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرمائیں. جہاں تو اس مہینے میں لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کو معاف کر دیجیے، ہمارے رشتہ دار کو معاف کر دیجیے، ہمارے اہل و عیال کو معاف کر دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہمارے متعلقین محبین اور سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں ایک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں ایک بنا. اسلام کو سربلند فرما، مسلمانوں کو اچھے اخلاق نصیب فرما. اللہ ہماری وجہ سے ہمارا نبی بدنام ہو گیا، ہماری وجہ سے ہماری شریعت بدنام ہو گئی، ہماری وجہ سے ہمارا قرآن بدنام ہو گیا، ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا. اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما. اے اللہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو اپنی روزی روٹی سے پریشان ہے حلال روزی کے دروازے کھول دے اور حرام کے دروازوں کو سب پر بند فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو نصیب فرما. شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا